سبق نمبر 25 نئی دنیا کا پانا۔ سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلانا اور کنارے کے قریب سفر کرنا تو مدت ہائے دراز سے جاری تھا، مگر ساحل کو چھوڑ کر بحر اعظم کی موجوں میں جہاز ڈالنے کی جرأت کسی قوم کو نہ تھی، کیونکہ اس وقت تک بڑے سمندر کے اندر سمتوں کا پہنچانا اور منزل مقصود کا سراغ لگانا کسی کو نہ آتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مقناطیس کی قوت کشش کا قدرتی راز انسان پر منکشف ہوا اور اس کی بدولت قطب نمایاں قبلہ نما ایک آلہ ایجاد ہو گیا، جس میں ایک سوئی کیل پر گھومتی ہوئی لگائی جاتی ہے اور وہ مقناطیسی خاصیت سے، جس کا سبب کوئی نہیں جان سکتا، ہمیشہ قطب شمالی کی جانب مائل رہتی ہے، جبکہ قطب نما کی وساطت سے شمالی سمت ٹھیک ٹھیک معلوم ہونے لگی تو باقی 3 سمتوں کا دریافت ہونا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس طرح فن جہاز رانی میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور حق یہ ہے کہ اس 1.5 انچ کے چھوٹے سے آلہ کی ایجاد نے انسان کو اس بحر بکریاں کا مالک بنا دیا جو 3/4 کرہ زمین پر محیط ہے۔ اول اٹلی کے ملاح اس قدرتی طلسم سے فائدہ اٹھاتے رہے اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ راز سربستہ اپنے خاص عزیزوں یا فرزندوں کو مخفی طور پر تعلیم کرتے رہے تاکہ غیر قوموں کو اس کی ہوا نہ لگے، مگر کہاں تک اخفا کرتے، آخرکار دوسری قوموں کے عیار بھی لے اڑے اور یہاں تک کہ یہ ہنر پھیلا کے عام ہو گیا۔ پھر تو دل چلے جہازراں بڑے دخان ذخار اور عمیق سمندروں کے طے کرنے کا حوصلہ کرنے لگے۔ اس خاصیت کے انکشاف سے 2 صدی بعد نامور کولمبس سرزمین اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئی اور ہوش سنبھال کر 21 ملاحوں کے ساتھ، جو اس زمانے میں اس فن کے استاد تھے، بحری سفر کے خوب تجربے گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی بے شمار دولت، بیش بہا جواہرات اور زیر و سم کے خزانوں کی کہانیاں اہل یورپ کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور ہر قوم کے عالی و بلند حوصلہ اشخاص ہندوستان کی تلاش و طلب میں بے تاب تھے۔ زمانے کی ہوا نے عالی کو حوصلہ کو کولمبس کو دل کو بھی ابھارا اور ہند کا سودا اس کے سر میں پیدا کر دیا۔ اس کو علم جغرافیہ کے قاعدوں سے یقین ہو گیا تھا کہ زمین ایک مدرور کرہ ہے، اس لیے مغرب کو سفر کریں، خواہ مشرق کو ہر طرف سے منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ مغربی سمندر میں اس نے کچھ ایسی لکڑیاں بھی پائی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس بحر اعظم کے پار ضروری کوئی سرزمین ہے۔ استقلال کے سوا غریب کولمبس کے پاس کیا دھرا تھا کہ وہ سفر عظیم کے لیے جہازی بیڑے تیار کر سکتا تھا۔ ناچار اس کو والیان ملک اور صاحبان تخت و تاج سے امداد کی التجا کرنی پڑی۔ اول اپنے ہی ملک کے بادشاہ سے درخواست کی، مگر کون سنتا تھا؟ پھر وائی پر تگال سے، پھر فرمایا روائے پر تانیہ سے مدد چاہی، مگر کہیں دال نہ گلی، کیونکہ اس عہد کے کم علم و ذرا امراء
اس کے منصوبے کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ آخرکار شاہ ہسپانیہ کو عرضی دی۔ ان دنوں شہر غرناطہ پر اہل اسلام سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ التفات اس وقت نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد جبکہ بادشاہ فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، اس کی درخواست پھر پیش ہوئی اور ملکہ ہسپانیہ کی سفارش اور فیاضی سے منظور بھی ہو گئی۔ 23,000 روپیہ سے اس نے 3 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور 8 برس کی معطر محنت کے بعد سامان سفر مہیا کر کے 3 اگست 1992 عیسوی کو اس والا ہمت ذی حوصلہ خدا کے نام پر جہازوں کے بادبان کھولا اور لنگر اٹھا کر مغربی سمت کو خاک ہند کی جستجو میں روانہ ہوا۔ جہاز رانی کا تمام کام اسی کی رائے و تدبیر اور اسی کے حکم پر موقوف تھا۔ وہ نہایت سرگرمی سے اپنے کام میں مشغول رہتا، نہ رات کو چین تھا نہ دن کو آرام۔ منزل مقصود کی دھن میں ٹھیک پچھم کی طرف جہازوں کو اڑائی چلا جاتا تھا، مگر جہازیوں کو صحیح نہ بتایا کہ کتنی مسافت طے ہوئی ہے۔ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک اس نے 650 کوس قطع کیے، مگر ہمراہیوں کو 400 نے ہی بتائے۔ کنارے کا اب تک کچھ پتہ نشاں نظر نہ آتا تھا۔ ایک بحر مواج جو پیدا کنار سے بڑھے چلے جاتے تھے۔ ناچار تمام جہازی گھبرا گئے اور بیم ہلاکت و خوف تباہی ان کے دلوں پر ایسا چھایا کہ سب نے جہازوں کا رخ وطن کی طرف پھیرنے کے لیے سخت اصرار کیا، مگر بحرے کولمبس تیری ہمت اور تیری استقلال کے باوجود اس شور و غوزہ اور مزہ ہمت کے کبھی پست ہمتی کو پاس نہ بھٹکنے دیا اور اپنے جزم کے پورا کرنے پر نہایت دلیری سے ثابت قدم رہا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس ہمیشہ بجا رکھے، بددل و غیر مستقل ساتھیوں کو کبھی نرمی سے تھپکتا، کبھی گرمی سے جھڑکتا۔ اس تدبیر سے تھوڑی دیر کو لوگوں کا ولولہ دب جاتا، مگر پھر نا امیدی اور خوف کا جوش و خروش ان کو بے قرار بدحواس کر دیتا تھا۔ ایک دن جہاز والوں نے باہم سازش کی کہ یوں تو اس بلائے ناگہانی سے پیچھا چھوٹنا مشکل ہے، آؤ منحوس کولمبس کو پکڑ کر سمندر میں ڈھکیل دیں اور جہازوں کو لے کر اپنے وطن کو مراجعت کریں۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، نہ تو اب تشکی کام دیتی نہ غصے کا موقع ہے، تو ناچاران سے عہد و ایمان کیا کہ 3 دن اور صبر کرو، پھر بھی ساحل نہ ملے تو البتہ مراجعت کریں گے۔ اس وقت بعض علامات سے اس کو اطمینان ہو چلا تھا کہ غالباً کوئی سرزمین قریب ہے، کیونکہ سمندر کا عمق کم ہوتا جاتا تھا اور میووں کے خوشے، ہری شاخیں، سطح آب پرت دکھائی دینے لگی تھی۔ غرض اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا کہ جہازوں کے بادبان اتارو۔ اس مقصد کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکایک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے جوش مسرت میں ایک نعرہ مارا اور زمین کہہ کر چلا اٹھے۔ کیا ہی جاں فضا وہ صدا تھی جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے
والوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا اب ہماری کشتیاں ساحل مراد پر آ لگی ہیں۔ سب ہدم ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر ایک جزیرہ، اس کے گھنے درخت اور سبززار نظر آنے لگے۔ ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سب نے کولمبس سے اپنی بے صبری، بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ چھوٹی کشتی دریا میں ڈالی گئی اور کچھ لوگ سوار ہو کر کنارے کی جانب چلے۔ سب سے پہلے کولمبس ہی نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس کے بعد اور لوگ اترے، خدا کا شکر بجا لائے اور شاہ افمن کے نام پر جھنڈا گاڑ دیا۔ اس جزیرے کے وحشی اور جنگلی آدمی ان گورے نوواردوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ جہاز اڑنے والے جانور ہیں۔ بادبان ان کے پر ہیں۔ جہاز والوں نے جوتوں پہ داغے تو بہت ڈرے۔ اس آواز کو بادل کی گرج اور روشنی کو بجلی کی چمک تصور کیا۔ ان آدمیوں کو سورج کی اولاد سمجھے اور خیال کیا کہ بالضرور یہ آسمان سے اترے ہیں۔ شام کے وقت کئی دیسی آدمی کشتی پر سوار کر کے جہاز کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے چند قسم کا کھانا بطور ضیافت کولمبس کو نذر کیا، جس کے صلے میں پوتھوں کے ہار، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور کچھ کم قیمت چیزیں ان کو دی گئیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نئی اور پرانی دنیا کے باشندوں میں 11 اکتوبر 1492 عیسوی کو ہوئی۔